آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل کرم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صلى الله على النبي الأمين وآله صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بحق لا إله المرتجا شاہی جمعہ مسجد میں حاضر باش جملہ حجاج کرام، جملہ سادات کرام، ضعیف العمر میرے بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سنت خطبے کے بعد بڑی ہی مشہور اور بڑی ہی معروف آیت مقدسہ کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا ہے۔ بڑی مقدس آیت پاک ہے، آپ کی ذہنوں میں رہنے والی آیت مقدسہ سیدھی سیدھی یوں کہہ دیا جائے کہ نبی کی نعت ہے۔ مقدس ربانی کلام پر کچھ باتیں عرض و معروض کرنے کی غرض رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ جو حضرات باہر بیٹھے ہیں، محبت والے لوگ ہیں، تو اپنی اپنی صفوں کو مکمل فرما لیں۔ جو باہر سنتیں پڑھ چکے ہیں اور بیٹھے ہیں، دیوال کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، ان لوگوں سے بھی میں ذرا گزارش کروں کہ تشریف لائیں آگے۔ ادب گاہی است زیر آسماں زرش نازک تر، ادب گاہی است زیر آسماں زرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جونے تو بائی چیز جان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بارگاہ ہے کہ آپ مدینۃ الرسول میں حاضر ہو جائیں تو وہاں کا جتنا بھی ادب ہے اتنا ہی ادب جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے اس جگہ کا بھی لازم تر ہے۔ سمجھے؟ ادب اسی کا نام ہے کہ جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہونے لگے وہاں بھی ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ ذرہ برابر کی گستاخی اللہ معاف نہیں کرتا، اللہ سب معاف کر دے گا، مگر رسول اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ نے بے ادبی کی ہوگی یا ان کی محفل کی بے ادبی کی ہوگی تو اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو
تو اس بات کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں بھی نبی کی نعت ہو یا نبی کی بات ہو تو ادب کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں۔ پہلے کیف آئیں، سب سے پہلے ملیں اور اپنے سینے کو مصطفیٰ کا مدینہ بنائیں اور جم کر اس تصور کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ، اس یقین اور اس وشواس کے ساتھ کہ ہم درود پڑھیں گے المرتجیٰ شاہی جمعہ مسجد میں اور گنبد خضرا میں میرے آقا اسے سنیں گے، سماعت کریں گے، اس یقین اور وشواس کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وبارک وسلم، اور ایک مرتبہ جم کر کے بآواز بلند اور ایک مرتبہ جم کر پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد کی محبت، جب بھی نامے اس میں مصطفیٰ کا نام آئے تو درود پڑھا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، زور سے پڑھیں، بآواز بلند پڑھیں، صلی اللہ، زور سے پڑھیں، شرمائیں کہ محمد کی محبت، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں گر ہو کچھ خامی، اسی میں گر ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر نبی کی محبت ہے تبھی ہماری نماز مکمل ہے، نبی کی محبت ہے تبھی ہمارے روزے مکمل ہے، محمد کی محبت ہے تو زکوٰۃ مکمل ہے، محمد کی محبت ہے تو خیرات و صدقات کا دے دینا مکمل ہے۔ اگر نبی کی محبت ہے تو ہماری حج مکمل ہے۔ تو اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سب کچھ ہماری زندگی بھی مکمل نبی کی محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ہماری زندگی کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں عشق مصطفیٰ کو دل میں بسانا پڑے گا، عشق رسالت کی چاشنی دل میں اجاگر کرنی پڑے گی۔ جب دل عشق مصطفیٰ سے بھر جائے گا تو دنیا میں بھی کامیاب نظر آئے گا، آخرت میں بھی کامیاب نظر آئے گا۔ اور یہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہیں، گر ہو
اسی میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہیں۔ اور جب نبی کی محبت آ جاتی ہے، نبی کا عشق آ جاتا ہے، نبی کی دیوانگی ہماری آنکھوں میں سما جاتی ہے، تو پھر علامہ اقبال یوں کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ اور جس نے نبی کی محبتوں کے حق کو ادا کیا ہے، جس نے عشق رسالت سے اپنا سینہ منور کیا ہے، تو اس کے تعلق سے امام اہل سنت یوں کہتے ہیں کہ لکھے کو مٹا کر تو لکھنے پہ قادر۔ سرکار بغداد کے تعلق سے امام عشق و محبت کہتے ہیں، آپ سرکار بغداد جب عشق رسالت کی چاشنی کو اپنے دل میں سما لیتے ہیں تو امام عشق محبت نے یہ دیکھا کہ لکھے کو مٹا کر تو لکھنے پہ قادر، تیرے لوح و قلم یا غوث اعظم، تیرے لوح و قلم ہے، تیرے لوح و قلم۔ اور غوث پاک، اور ماشاءاللہ آج تو 70ویں شریف بھی ہے، میلاد کا بھی مہینہ ہے، امام الانبیاء کا یہ مہینہ ہے، تو آج امام الاولیاء کا دن بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ ہم امام الانبیاء کو چھوڑیں گے، نہ ہم امام الاولیاء کو چھوڑیں گے، اس لیے کہ امام الانبیاء کے پاس جانا ہے تو رب نے ایک ہی دروازہ رکھا ہے جسے دنیا غوث اعظم کہتی ہے، جسے دنیا غوث اعظم کہتی ہے، جسے دنیا، اور غوث پاک کے دامن کو تو کبھی چھوڑنا ہی مت، کیونکہ اللہ نے انہیں مقام ہی ایسا فرمایا ہے، اللہ نے انہیں رتبہ ہی ایسا عطا فرمایا ہے کہ لکھے کو مٹا کر، لکھے کو مٹا کر، اگر تیرے مقدر میں جہنم لکھی ہے، تیرے نصیب میں اگر جہنم لکھی ہے، تو غوث اعظم کا یہ مقام ہے کہ لکھے کو مٹا کر تو لکھنے پہ قادر۔ جہنم کو مٹانے کی طاقت کل بھی میرا بغداد والا رکھتا تھا، آج بھی میرا بغداد والا ہی رکھتا ہے۔ سرکار بغداد کہ لکھے کو مٹا کر تو لکھنے پہ قادر، لکھے کو مٹا کر تو لکھنے پہ قادر۔ سرکار بغداد ایک دن وضو فرما رہے تھے، وضو بنانے میں کتنی دیر؟ 1 منٹ، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ، یا زیادہ سے زیادہ 5 منٹ۔ ہمارا تمہارا وضو ہو تو زیادہ سے زیادہ ہم 5 منٹ میں انشاءاللہ فارغ ہو ہی جائیں گے، مگر سرکار بغداد علم کا بھی سمندر، میرا غوث تفسیر کرنے پر بھی آ جائے تو آن کی آن میں 70 تفسیریں تو یوں ہی فرما دے۔ جب علم فقہ کی بات آئے تو پورا عراق جواب دینے سے قاصر آ جائے۔ جب عالم دنیا میں جس سوال کے جواب کو کوئی نہ دے، اس کا جواب بھی اپنے وقت کا عبد القادر عطا فرمائے۔
علم فقہ کی بات ہو، عبد القادر ایک نمبر پر نظر آئے، علم حدیث کی بات ہو، غوثی اعظم ایک نمبر پر نظر آئے، ارے حد تو یہ ہے جب ولایت کی بات آئے تو اول نمبر پر عبد القادر نظر آئے۔ ارے اتنا ہی نہیں، جب کسی کو ولایت دینا مقصود ہوتا ہے، کسی کو ولی بنانا مقصود ہوتا ہے، جب ولایت کی سرٹی رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے کہ فلاں کو ولایت دینی ہے، فلاں کو ولی بنانا ہے، تو امام الانبیاء، سارے اماموں کا امام، سارے رسولوں کا رسول یہ جواب عنایت فرماتا ہے، ارے عبد القادر کے پاس چلے جاؤ، میرا بیٹا جسے اجازت عطا فرمائے اسے ولایت عطا فرما دی جائے، اسے ولایت مقام ولایت پر بٹھا دیا جائے۔ وہ غوث جسے سارا نالج، وضو میں پانی کتنا بہانا ہے میرے غوث پاک کو پتا ہے، میرا غوث پاک سمجھائیں تو سب کو سمجھ میں آ جائے۔ سرکار بغداد وضو فرما رہے ہیں، ایک کنجا پورا کر دیا ہاتھ دھونے میں، پورا ایک کنجا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب بھی وضو بناؤ ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو، 3 مرتبہ دھونا یہ امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے۔ سرکار بغداد ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ دوسرا کنجا منگایا گیا، سرکار کلی فرما رہے ہیں، سرکار ناک میں پانی چڑھا رہے ہیں، 1 کنجا، 2 کنجے، 3 کنجے، 4 کنجے، 5 کنجے، یہاں تک کہ سرکار بغداد نے 7 کنجوں سے وضو فرمایا۔ کہیں آپ بھی سرکار غوث پاک کی سنت پر عمل کرنے گھر جا کے بیٹھ مت جانا، ویسے بھی پانی بہت بہا رہے ہیں لوگ، اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، کیونکہ اسلام وہ ہے صرف تمہارے مال کا حساب نہیں رکھتا، بلکہ تم پانی جو یوز کرتے ہو اس پانی کا بھی حساب لے گا۔ سرکار علی کرم اللہ وجہہ الکریم بڑی مزدوری فرمایا کرتے تھے، مگر سرکار علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی یہ عادت تھی کہ دوپہر کا کھانے کا ہو جائے پھر آپ زیادہ محنت نہیں کرتے تھے، شام کا کھانے کا انتظام ہو جائے پھر کمانا چھوڑ دیتے تھے۔ تو ایک دن کام زیادہ آ گیا جس کی مزدوری کے لیے آپ جاتے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، تو وہ یہودی سرکار علی سے عرض کرتا ہے کہ حضور کچھ کام زیادہ ہے، رک جاؤ، آپ کا بھی ہو جائے گا میرا بھی کام ہو جائے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کل کا کل دیکھ لیں گے، توکل تو علی اللہ، ہمارا تمہارا کام یہ ہے کہ جمعہ چلی جاتی ہے تو چلی جائے، مگر پارٹی کو ملنے کا نہ رہ جائے۔ ہمارا تمہارا کام یہ ہے کہ جمعہ جاتی ہے تو چلی جائے، کھیت میں تمباکو روپنے کی نہ رہ جائے، کھیت میں یہ نہ رہ جائے، کھیت میں وہ نہ رہ جائے، ہمارا تمہارا یہ کام ہے۔ مگر سرکار سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے جب یہودی نے کہا کہ حلال کمانا تو شریعت مصطفیٰ میں جائز ہے، سرکار علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک
شریعت محمدی نے حلال کمانے سے روکا نہیں ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ میں حلال کماؤں گا تو کل بارگاہ الوہیت میں مجھے اس کا حساب بھی دینا ہے، اور حرام کماؤں گا تو مجھے اس کے عذاب کے لیے بھی تیار رہنا پڑے گا۔ نہ مجھے عذاب پسند کرتا ہوں، نہ میں اللہ کی بارگاہ میں حساب کو پسند کرتا ہوں، نہ حساب۔ تو سرکار بغداد وضو فرماتے گئے، یہاں تک کہ آپ نے 7 کنجوں سے وضو فرمایا۔ تو ایک خادم حضرت علی بن حیتی بارگاہ غوث میں عرض کرتے ہیں کہ حضور آج تک تو آپ ایک کنجے میں وضو فرما لیا کرتے تھے، مگر کیا بات ہے کہ آج وضو کرنے میں 7 کنجوں کو استعمال فرمایا۔ سرکار بغداد فرماتے ہیں کہ جو مجھے وضو کروانے آیا تھا اس کے مقدر کو لوح محفوظ پر میں دیکھ رہا تھا، لوح محفوظ پر میں دیکھ رہا تھا۔ کہا سرکار کیا دیکھا؟ اس کے مقدر میں نے دیکھا کہ اللہ نے اس کو جہنم والوں میں لکھا تھا، تو میں نے فیصلہ کر لیا جب تک لکھے کو مٹا کر میں لکھنے پہ قادر، میں نے یہ فیصلہ کر دیا تھا جہنمیوں کے لسٹ میں سے اس کا نام جنتیوں میں نہ کر دوں، تب تک میں وضو کرتا رہوں گا۔ لکھے کو مٹا کر تو لکھنے پہ قادر ہے، لوح و قلم تیرے غوث اعظم۔ تو یہ سرکار بغداد کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ جب ہم نبی کے ہو جاتے ہیں، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قل، اے محبوب آپ فرما دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کی محبت کو چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ رب العالمین سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے، تو اس کی دلیل بھی پیش کی جائے۔ اور آپ اس آیت کا انداز تو دیکھیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت ہے، اور پھر تیسرا جو جملہ یحببکم اللہ، اور بیچ میں جو ہے فاتبعونی، یعنی کہ اس آیت پاک میں اللہ نے پہلے بھی محبت کا ذکر فرمایا، اور اس کے تیسرے جز میں بھی اپنی محبوبیت کا ذکر فرمایا، یعنی کہ یہاں بھی محبت، اول بھی محبت، اخیر میں بھی محبت، اور ان دونوں محبتوں کے بیچ میں ایک راستہ، فاتبعونی، سبحان اللہ، اللہ کی محبت کو پا لینا ہے اور اللہ کا محبوب ہو جانا ہے، تو فاتبعونی، کیا میرے رب نے کیا راستہ بتایا؟ فاتبعونی، میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرو، میرے مصطفیٰ سے محبت کرو، مصطفیٰ سے محبت تم کرو گے، میرا رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، میرا رب تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔
اور جب تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے یحببکم اللہ، تو اللہ کہتا ہے وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو کیا مطلب نکلا کہ مصطفیٰ کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، صرف نبی کی محبت نبی کے جلوس میں ہی نظر نہیں آنی چاہیے، نبی کی محبت صرف بازار میں نظر نہیں آنی چاہیے، نبی کی محبت پانچوں ٹائم میں بھی نظر آ جانی چاہیے۔ رمضان آ جائے تو رمضان کے روزوں میں بھی نبی کی محبت نظر آنی چاہیے، حج آ جائے تو حج میں نبی کی محبت نظر آنی چاہیے، کیونکہ محبت والے ہی عالم دنیا میں کامیاب و کامران ہوئے، اور سرکار سے محبت کرنے والوں نے تو ایسی ایسی محبت کی کہ ایک بدو، ایک گامڑیا رسول اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، صحابی رسول، تو کیا دیکھتے ہیں، اور پہلے کا سفر تو بڑا مشکل ہوا کرتا تھا، تو آنے والے اس صحابی نے، اس بدو نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ کے گریبان کا بٹن کھلا تھا، گریبان کھلا تھا۔ تو پھر اس صحابی نے جب دیکھا، پھر یہ صحابی ایسے کہ ایسے چلے گئے، پھر جب بھی آپ بازار میں نکلتے گریبان کا بٹن ہمیشہ کھول کر ہی جاتے۔ لوگ پوچھتے کہ آپ گریبان کا بٹن کیوں کھلا رکھتے ہیں؟ کہا سرکار کو میں نے اسی حالت میں دیکھا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو سرکار کے چچا ہیں، آپ سرکار سے بڑے ہیں، نبی سے بڑے ہیں، تو میرے آقا کریم علیہ السلام کی جب بات آئی تو سرکار کے چچا حضرت حمزہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہو کہ میں محمد سے بڑا ہوں؟ ارے نہیں نہیں، میں تو دنیا میں پہلے آ گیا، بڑے تو وہی ہیں، صرف میں دنیا میں پہلے آیا ہوں، ورنہ بڑے تو میرے نبی ہی ہیں، سرکار ہی بڑے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایک سوکھے درخت کے پاس، اور آج بھی جتنے حجاج کرام یہاں بیٹھے ہیں، عمرہ کرنے والے بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ عربستان میں کتنی دھوپ پڑتی ہے، تو یہ میں بات آج سے 1400 برس پہلے کی کر رہا ہوں، اس وقت کتنی گرمی، تو ایک سوکھے درخت کے نیچے ایک پتھر کو ٹیک لگا کر حضرت عمر ایسے آرام کرنے لگے، تو کچھ تابعی میں سے کچھ تھے، حضرت عمر کے ساتھی کہا کہ حضور نہ چھاؤں ہے اور شدید سخت دھوپ ہے، اس کے اندر آپ یہاں آرام کرتے، تو اس وقت سرکار سیدنا عمر فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں، نہ مجھے سوکھے درخت سے مطلب ہے، نہ دھوپ سے مطلب ہے، مجھے یاد ہے میں ایک دن سرکار کے ساتھ یہیں سے گزرا تھا، اس پیڑ کے نیچے میرے سرکار نے آرام فرمایا تھا، نبی نے آرام فرمایا، تو میں نے بھی چاہا کہ میں آج یہاں سے نکل رہا ہوں تو آرام بھی ہو جائے، سرکار کی سنت بھی ہو جائے۔ تو یہ محبت رسالت ہے، ایسی ہزاروں درجنوں واقعات ہیں، مگر وقت نہیں رہا۔ بہرکیف تو ہمیشہ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ نبی کی جب بھی بات آئے تو نبی سب سے پہلے ہونے چاہیے، عشق رسالت کو، عشق مصطفیٰ کو، نبی کی محبت کو سب سے اول جانو۔ قرآن کا یہی فیصلہ ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔